صلی اللہ علی محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ کہاں پہنچ گئے آغا؟ خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ رہے کہ لزوم عقد کے لیے ضروری تھا کہ بھئی انسان جو عاقد ہے، عقد کو اجرا کرنے والا ہے، یا خود اس ملک کا مالک ہو، اگر مالک نہیں ہے تو اجازت دے دے، پھر جا کے عقد لازم ہوگا، وإلا لازم نہیں ہوگا۔ خوب، کہا کہ اگر اجازت دینے کی صورت میں دو صورتیں ہو سکتی تھی، یا یہ اجازت یا کاشفہ ہے یا ناقلہ ہے۔ فائدہ کہاں پہ ظاہر ہوتا ہے؟ تو فائدہ کہا کہ اگر جو ہے عقد اور اس اجازت کے درمیان کوئی نما حاصل ہوا ہو، کوئی فائدہ حاصل ہوا ہو، ٹھیک ہے گا، کوئی اضافی ہو گئی ہو چیز، تو اس میں فائدہ ظاہر تھا۔ کاشف ہونے کی صورت میں مبیع اور ثمن میں جو بھی اضافہ نما ہوگا وہ مشتری اور بائع کا ہوگا، لیکن ناقلہ ہونے کی صورت میں مالک اصلی کا ہوگا۔ اور اسی کے اوپر ایک بات اور بھی چلی تھی کہ بھئی اگر یہ تو تھی صورتحال ایک عقد فضولی ہو، لیکن وہی عقد فضولی کے اوپر متعدد عقود مترتب ہوئے ہیں، یہ منتقل ہوتے ہی آگے اس نے آگے بیچا ہے، پھر اس نے آگے دوسرا تیسرا، تو اس میں کیا حکم ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہے وہ سارا بتا دیا آپ کی خدمت میں۔ اب ایک بات آ جاتی ہے بھئی کہ رے بائع فضولی مجلس میں جو ہے مالک بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص جو ہے بے فضولی کے طور پہ اس کے مال کو بیچ رہا ہے اور یہ سکوت اختیار کرے، آیا یہ سکوت کافی ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسری بات، اس نے عقد فضولی کو پہلے جاری کیا ہے، بے کو انجام دیا ہے، پھر آ کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس نے فلان نے عقد فضولی انجام دیا ہے، آپ کی ملک کو بیچ دیا ہے، پھر بھی چپ رہے، اجازت نہ دے دے، یعنی صریحاً کوئی لفظ ادا نہ کرے، تو آیا یہ سکوت علامت رضا ہے یا نہیں ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ سکوت علامت رضا نہیں ہے، عام ہے، عام از رضا ہے، ممکن ہے راضی ہو، ممکن ہے راضی نہ ہو۔ تو کہہ رہے کہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو صریحاً کہنا چاہیے کہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ البتہ رضا کے لیے اجزتو، انفذتو یا امضیتو، رضیتو، اس طرح کا کوئی لفظ کہے تو وہ کافی ہے، اگر نہ کہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ یہ پیراگراف پڑھتے ہیں پھر آگے آتے ہیں۔ ولا یکفی فی الاجازت السکوت، کہہ رہے کہ اجازے میں سکوت کافی نہیں ہے عند العقد، جب عقد جاری ہو رہا ہو تو یہ ساکت رہا ہے، مع علمہ بھی، باوجود اس کے کہ یہ عقد فضولی ہونے کے بارے میں اس کو علم تھا، بھئی یہ عقد جاری کر رہے فضولاً، او عند عرضها، یا اس کو پیش کیا جا رہا ہے بھئی اس نے عقد فضولی پڑھ لیا ہے، ای الاجازتی، اجازت طلب کیا ہے، وہ پھر بھی ساکت رہتا ہے، اجازت علیہ، یعنی اس عقد کے اوپر اجازت طلب کیا جاتا ہے، پھر بھی ساکت رہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن السکوت عام من الرضا، اس لیے کہ سکوت رضا سے عام ہے، فلا يدل علیہ، پس یہ رضا کے اوپر سکوت دلالت نہیں کرتا ہے۔ بل لا بد من لفظ صریح، بلکہ لفظ صریح کا ہونا ضروری ہے، فیہا کالعقد، جس طرح عقد میں لفظ صریح ضروری تھا اسی طرح اجازت میں بھی لفظ صریح ضروری ہے۔ لیکن الفاظ کیا ہوں گے آغا؟ کہہ رہے کہ وَيَكْفِي أَجَزْتُ الْعَقْدَ أَوِ الْبَيْعَ، کہے میں نے عقد کو جائز قرار دیا، یا ٹھیک ہے آغا، یا اسی طرح بے کو، یا نافذ کیا، وَأَنْفَذْتُ أَوْ أَمْضَيْتُ، میں نے امضا کیا بھائی اس عقد کو اوپر، یا راضی ہوں، وَشِبْهُ، یا اس طرح کا جو ہے اس طرح کے الفاظ کیا ہو سکتے، اس طرح کے شبہ وہ اقررت و ابقیتہ، ٹھیک ہے، والتزمت بھی، میں اس بے پر لازم ملتزم ہو جاؤں گا، یہ اس قسم کی
باتیں کر لے، اس قسم کے صیغے جاری کرے تو کافی ہے، یہی جو ہے امضاء شمار ہو جائے گا اور یہی جو ہے رضا شمار ہو جائے گا، اور بے کیا ہو جائے گا آقا؟ ہاں لازم ہو جائے گا، عقد لازم میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن فَإِن لَمْ يَجُزْ انتزعه من المشتری، ٹھیک ہے، لیکن یہ راضی نہیں ہو گیا آقا، تو کیا کرے؟ مال کو کس سے اٹھائے بھائی؟ آپ وہ جو بائع فضولی سے اٹھائے یا کہاں سے؟ تو کہہ رہے کہ نہیں، بائع فضولی کے پاس اس کا مال ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ جا کے مشتری سے لے لے گا۔ بائع فضولی نے مال بیچا ہے، کسی دوسرے مشتری نے اس کو کیا کیا ہوگا؟ خرید لیا ہے نا، مال اس کے پاس ہے، وہ ڈائریکٹ وہاں سے ہی اٹھا لے گا، کیونکہ اس کا مال وہی مال ہے ادھر، ٹھیک ہے گا۔ خوب، لیکن اگر اس نے جو ہے کہ نا مشتری نے کوئی تصرف کیا ہے، ٹھیک ہے نا آقا، مثلا کیا کیا آقا؟ گھر تھا، گھر کرائے پہ دیا ہوا تھا بطور فضول، تو وہ کرائے پر بھی، کرائے کو بھی لے لے گا۔ بلکہ کہہ رہے کہ اگر اس نے کوئی جو ہے منافع کو جو ہے استفادہ نہیں کیا تھا، منافع تھے لیکن اس نے کیا کیا آقا؟ استفادہ نہیں کیا ہے، گھر ہے نا مثلا، کہا کہ بھائی اس سے بائع فضولی نے بیچا تھا یا کرائے پہ دیا تھا، 3 مہینے سے وہ کرائے پہ بیٹھا ہی نہیں ہے، لیا تو ہے نا آقا، لیا ہے، منافع سے استفادہ نہیں کیا ہے، تب بھی اس سے 3 مہینے کا کرایہ لیا جائے گا۔ اسی طرح گاڑی کرائے پہ دیا ہے یا کوئی دابہ جو حیوان وغیرہ دیا ہے، تو جو استفادہ نہ شدہ نہ ہونے والے جو منافع ہیں نا، اور میں عام طور پر منافع شمار کرتا ہے، کیا جاتا ہے، تو اس کی طرف بھی رجوع کریں گے۔ یہ پیراگراف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ خوب، کہہ رہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے جو مشتری ہے نا جس نے خریدا ہے اس کو علم ہو کہ یہ جو جس نے بیچا ہے وہ فضولی ہے، یا علم نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَجُزْ انتزعه من المشتری، اگر یہ اجازت نہ دے تو مال کو انتزعه من المشتری، اس مال کو لے لے گا، اخذ کرے گا مشتری سے، لأنه عین مال، اس لیے کہ اس کا عین مال وہی ہے نا، اس کے پاس ہے، مشتری کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے، بائع فضولی کے پاس ہے ہی نہیں۔ وَلَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي، لیکن اگر مصنف نے کیا، وہ مشتری نے کیا کیا گا؟ تصرف کیا ہے، فِيهِ بِمَا لَهُ أُجْرَةٌ، ایسا تصرف جس میں اجرت کا سبب بن جائے، مثلا کا سکن الدار و رکوب الدابہ، ٹھیک ہے گا، گھر میں بیٹھا ہے کرائے کے طور پر، یا کوئی گھوڑا لے لیا تھا، اس کو بھائی 1 مہینہ تک ادھر ادھر گھمایا پھرایا ہے، اس سے سوار ہو کے چلے گئے، رجع بها علیہ، تو اسی مشتری پر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، مالک اصلی ان کے بارے میں رجوع کرے گا، اس اجرت کے بارے میں بھی رجوع کرے گا۔ بل لہ الرجوع بعوض المنافع وان لم یستوفها، بلکہ اس کے لیے جائز ہے ان منافع کی طرف بھی رجوع کرے، یعنی اس منافع جو استفادہ کیا ہے نا اس کا عوض بھی ماننے، کہ جن کا ابھی اس نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا ہے، ان کو استعمال ہی نہیں کیا ہے، مع وضعیت علیہا، البتہ یہ اس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، وہ بائع فضولی نے اس کے حوالے کیا ہو، تسلیم کیا ہو، تسلیم ثمن میں شرط تھا نا بے میں، اس کے حوالے کیا ہو اور اس کا ہاتھ اس کے اوپر ہو، یعنی مسلط ہو یہ، ٹھیک ہے، یہ ان جو ہے منافع پر استعمال کرنے میں یہ مسلط ہو، تو اس صورت میں یہ رجوع کر سکتا ہے۔ خوب، گرچہ اس نے استفادہ نہیں کیا ہے تو 1 مہینے کا جو ہے گھوڑے کا جو ہے کرایہ لے لے گا، گھر کا کرایہ لے لے گا، لأنه حينئذ كالغاصب، اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے نا اگر غاصب کی طرح ہے، وَإِن كَانَ جَاهِلًا، اگرچہ جاہل ہی کیوں نہ ہو، بھائی مال اس کا نہیں ہے تو حق تصرف بھی نہیں رکھتا ہے، کیوں تصرف کیا؟ بس جس طرح غاصب ہے ہر منافع کا اس سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بدلہ لیا جاتا ہے، یہاں پہ بھی ایسا ہی تھی۔ وَلَوْ نَمَا كَانَ النِّمَاءُ لِمَالِكِهِ، اگر کوئی نشو و نما ہو، بھائی اضافہ ہو کوئی چیز، تو کان النما، وہ جو نما ہے، وہ جو فائدہ وغیرہ ہے، لِمَالِكِهِ، اس سے کیا کہتے ہیں آقا، مالک اصلی کا ہوگا، بائع فضولی یا مشتری کا نہیں ہوگا۔ اب یہ نما متصلاً کان ام منفصلاً، چاہے وہ نما متصل ہو یا منفصل ہو، آقا مرید
مرید نام تھا نا آپ کا؟ ہاں وہ قاسم، وہ سوری یار آپ دونوں چھوٹے ہیں اس وجہ سے نام مشابہ. آغا قاسم، غلام قاسم. متصل کی مثال دے دو. کیا ہو سکتا ہے نامہ متصل؟ منفصل کیا ہو سکتا ہے آغا ثقلین؟ متصل یہ جو ہے کہ جانور کا موقع ہونا. ہاں منفصل بچہ جننا بھائی، بچہ جننا. ٹھیک ہے. یا گھر کی بھی مثال لے سکتے ہیں متصل میں. کیا نماء متصل ہے بھائی؟ آپ نے راں روغن کیا ہے یا نہیں ہے؟ نماء متصل ہے نا. یا اس میں مثلا راں روغن ہو گیا ہے تو وہ تھوڑا سا اس کا فائدہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. البتہ وہ اس کا خرچہ آ جائے گا، وہ اس میں شاید شامل نہ ہو جائے. لیکن یہ حیوانات کا یہ ہو سکتا ہے بھائی نماء متصل ہے، چونکہ گھر کا آپ خود کام کر رہے ہیں نا تو اس سے وہ نماء متصل شمار نہ ہو. یا ممکن ہاں یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. یہ ہے کہ مثلا ابھی جو ہے نا آپ کرایہ دے رہے تھے بھائی، کرائے پہ دے رہے تھے 50 کا مثلا 20,000 کا، اب ایک دم کرایے بڑھ گئے ہیں. یہ نماء متصل ہے نا. ٹھیک ہے آقا، ایک دم کرایہ اس کا 50 میں چلا گیا، ہو سکتا ہے. وہ منفصل وہی الگ سے ہوں. باقیاً کام امحال کا، اب یہ اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ نماء متصل یا منفصل باقی ہو یا ہلاک ہو گیا ہو. حیوان تھا، بچہ دے دیا اور اس دنیا میں آتے ہی یا 2-3 دن میں ہلاک ہو گیا، اس کا یہ ضامن ہے، اس کا بدلہ دینا پڑے گا اس کو. فَيَرْجُعُ عَلَيْهِ بِعَوَضِهِ، اگر ہلاک ہو گیا ہے تو اس کے عوض کے لیے اس کی طرف رجوع کرے گا، مشتری کی طرف. وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، اگرچہ مشتری جاہل ہی کیوں نہ ہو، بیچارے کے اوپر سزا ہے سخت. وَكَذَا يَرْجِعُ بِعَوَضِ الْمَبِيعِ نَفْسَهُ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ بَعْضَهُ مَعَ تَلَفِ بَعْضِهِ بِالتَّفْرِيطٍ وَغَيْرِهِ. اور اسی طرح یہ مالک اصلی رجوع کرے گا کس کی طرف آگا؟ مشتری کی طرف. بعوض المبیع کی عوض کی اس کے بدلے کی طرف رجوع کرے گا. ٹھیک ہے. نفسہ لو ہلاک فی یدہ، اگر وہ مبیع اس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. حیوان تھا مر گیا، یا گاڑی تھی ایکسیڈنٹ ہو کے بالکل ختم ہو گئی بھائی، تو اس کا بدلہ دے گا. یا بعض وہی گاڑی کی مثال، وہ پہلے حالت میں نہیں ہے، کافی فرق پڑ گیا ہے یا نہیں ہے؟ ایکسیڈنٹ میں کافی فرق پڑتا ہے. مع تلف بعضہ، بعض تلف ہوا ہے تو اس کی طرح مراجعہ کرے گا بھائی، بنانے کا خرچہ خود دے دے. بتفریط وغیرہ، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے تفریط افراد تفریط سے کیا ہو یا بغیر افراد تفریط کی، چونکہ مالک ہی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں تلف ہو گیا تو یہ ضامن ہوگا اور ضامن کے اوپر عوض واجب ہے. والمعتبر فی القیمی قیمتہ یوم التلف. اب بات یہ چلتی ہے آقا، اگر وہ تھا نا وہ کیا کہتے ہیں چیز قیمی ہو، قیمی یا مثلی کی بات ہو گئی تھی، شاید یہاں پہ بتائیں گے یا آگے بتائیں گے. اب یہ جو عوض ہے نا، عوض کی 2 قسمیں ہیں، یا خود اشیاء کی 2 قسمیں ہیں. بعض اشیاء جو ہے قیمی ہے اور بعض مثلی ہے. ٹھیک. قیمی وہ ہے کہ جس کا جز اور کل کیا جائے تو قیمت میں کوئی فرق نہ آ جائے. گندم ہے نا، گندم مثلا 1 کلو یا 10 کلو بیچے تو بھی کلو کے کتنے بکتی ہے؟ 20 روپے مثلا. ٹھیک ہے. 1 کلو بھی بیچے تو بھی 20 روپے ہے، اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن حیوان وغیرہ اس کا آدھا بیچے یا جو ہے اس کو کاٹ کے بیچے تو قیمت اور ہے، پورا بیچے تو قیمت اور ہے. فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے؟ تو اس کو فرق پڑے تو مثلی کی ایک تعریف یہ ہو گئی، ایک تعریف مثلی کی یہ. دوسرا یہ کہ اس کا مثل جو ہے کیا کہتے ہیں بازار میں فراوان پایا جاتا ہے، تفاوت کے ساتھ ساتھ قیمت میں تفاوت کے ساتھ ساتھ مثل فراوان پایا جاتا ہے تو اس کو مثلی کہا جاتا ہے. اگر فراوان نہ پایا جائے تو قیمی کہا جاتا ہے. میرے خیال میں اس کا برعکس نہ ہو، برعکس شاید ہو. بہرحال یہ 2 تفاوت ہیں. ٹھیک ہے، آ جائے گا میرے خیال میں یہ. خوب، تو یہ بات ہو گئی. ابھی ہماری بات یہ ہے آقا کہ اگر یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تلف شدہ چیز قیمی تھی
تو قیمی ہے، قیمت اس کو دینا ہے، تو کس وقت کا قیمت جو ہے اس کے اوپر معتبر ہے؟ اب جب دے رہا ہے اس وقت کی قیمت واپس کر رہا ہے، یہاں جس دن تلف ہو گئی ہے اس کی قیمت، تو کہہ رہے کہ تلف کے قیمت جو ہے دیا جائے گا کب؟ جب بازار میں اتار چڑھاؤ جو ہے اس کیا کہتے ہیں جو اتار چڑھاؤ ہے وہ بازار کی وجہ سے ہو۔ والمعتبر فی القیمی قیمتہ یوم التلف، کہہ رہے کہ معتبر جو قیمی چیز ہیں اس میں کیا ہے آقا؟ کس دن کی قیمت دے گا؟ یوم التلف، جس دن تلف ہو گئی اس دن کی قیمت دے گا۔ ان کان التفاوت بسبب السوق، اگر جو متفاوت ہے، ممکن ہے گر گئی ہو قیمت، ممکن ہے اوپر چلی گئی ہو، تو وہ بازار کی وجہ سے ہو۔ وَبِالْأَعْلَى إِنْ كَانَ بِسَبَبِ زِيَادَةٍ عَيْنِيَّةٍ، لیکن جو ہے ان دونوں میں سے، یعنی یوم تلف اور جب جس دن دے رہا ہے، اس میں سے جو اعلیٰ ترین قیمت ہوگی وہ دے گا کب؟ ان کان بسبب زیادۃ عینیۃ، اگر وہ جو ہے نا قیمت کا جو اضافہ ہے وہ زیادت عینی کی وجہ سے ہو، یہ جو مالک ہے نا اس میں اس عین میں خود کچھ ایسا اضافہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے آقا؟ پہلے جب اس نے خریدا تھا تو کم تھی، لیکن ایسی اس عین میں اس چیز میں کوئی ایسی چیز اضافے ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے تلف ہوتے وقت یا واپس کرتے وقت اضافہ ہو گئی ہے۔ مثلا کیا ہے آقا؟ جس وقت خرید دیا تھا وہ حیوان جو ہے پتلا جو ہے تھا، بالکل لاغر اور پتلا تھا، جب تلف ہو رہا تھا یا جو ہے جب تلف ہونے اور خریدنے کی بات ہے، میرے خیال میں واپسی کی بات نہیں ہے، تلف ہونے اور جس دن خریدا ہے اس کی بات۔ تو جب تلف ہو رہا تھا تو اتنا موٹا ہوا تھا کہ اس کی قیمت کیا ہو گئی تھی آقا؟ بڑھ گئی تھی، تو اس صورت میں اعلیٰ قیمت کو دیں گے، لیکن جس وقت خریدا تھا اور تلف ہو گیا تھا ان کے درمیان جو ہے کیا کہتے ہیں آقا قیمت میں تفاوت ہو اور بازار کی وجہ سے ہو تو یوم تلف کی قیمت کو ادا کرے گا۔ ہے نہیں ہے، ٹائم ہے۔ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ، کتنے منٹ ہے؟ ہاں یہی پڑھتے ہیں۔ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا، اب یہ مشتری بیچارہ کیا کرے بھائی؟ اس نے تو قیمت دے دیا ہے نا، بائع نے آ کے جو ہے اس سے مال بھی اٹھا لیا اور قیمت بھی کس کے پاس ہے؟ بائع فضولی کے پاس ہے، تو کہہ رہے وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، بائع سے مراد یعنی بائع فضولی ہے، حقیقی نہیں ہے، اس نے تو بھیجا ہی نہیں نا، مالک حقیقی نے تو واپس کیا۔ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، بائع کے اوپر جو ہے وہ کرے گا، مراجعہ کرے گا ثمن کے لیے، ان کان باقیا، اگر وہ ثمن باقی ہو، عالما کان او جاہلا، چاہے جو ہے اس شخص کا بائع کا فضولی ہونے کے بارے میں علم ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں اس کی طرف مراجعہ کرے گا، لأنہ مالہ، اس لیے کہ اس کا اپنا مال ہے، ولم یحصل منہ ما یوجب نقلہ عن ملکہ، اور اس کے لیے وہ چیز بھی حاصل نہیں ہو گئے جو اس مشتری کیا کہتے ہیں بائع سے ما یوجب نقلہ عن ملکہ، کہ جو اس کے ملک سے نقل ہو کے دوسری کی ملکیت میں جانے کا سبب بنے۔ نقل و انتقال میں یہی تھا نا آقا، کچھ چیز آپ کی ملکیت میں آ جاتی تھی اور ایک چیز آپ کی ملکیت سے خارج ہو کے دوسری کی ملکیت میں چلی جاتی تھی، وہ ہوا ہی نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ إِنَّمَا دَفَعَهُ عِوَضًا عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ، اس لیے کہ اس نے ایک ایسی چیز کو اس لیے کہ اس نے اس ثمن کو دفع کیا ہے، دے دیا ہے عوض کے طور پر، اس چیز کے عوض کے طور پر جو اس کے تسلیم میں لایا ہی نہیں گیا، اس کے حوالے ہی نہیں کیا ہے، تو لہٰذا یہ اس کا اپنا عین ہے، اٹھا لے گا وہیں سے۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، یہی سے تھا نا،
ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا عالما كان أو جاهلا. خوب ہاں وہ ٹھیک ہے. اب آگا ہم نے کہا بیع فضولی ہے. کہا بیع فضولی میں اجازت مالک شرط ہے عقد کے لزوم کے لیے. ٹھیک ہے. عقد اس وقت لازم ہو جاتا ہے, بیع اس وقت لازم ہو جاتا ہے جب مالک کے اصلی اجازت دے دی. اب مالک کے اصلی اجازت دیتا نہیں ہے. ٹھیک ہے آقا, نہیں دیتا ہے اور اپنے مال کو کس سے لیتا ہے؟ ڈائریکٹ آ کے مشتری سے لے لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بائع فضولی تو بیچ میں ہٹ گیا. یہ اس نے سامان کس کو دیا تھا؟ قیمت کس کو دے دیا تھا آقا؟ بائع فضولی کو دیا تھا. نہیں دیا تھا مشتری نے. تو یہ بندہ خدا کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے یرجع المشتری علی البائع, بائع فضولی کی طرف مراجعہ کرے گا. بالثمنی, جو قیمت دے دیا ہے اس کے لیے بائع فضولی کی طرف کیا کرے گا آقا؟ مراجعہ کرے گا, رجوع کرے گا. کہہ رہے ان کان باقیا, کہہ رہے کہ اگر وہ ثمن اس کے ہاتھ میں باقی ہو تو مراجعہ کرے گا, اپنے مال کو اٹھا لے گا. کیوں اٹھا لے گا؟ الناس مسلطون علی اموالہم, اپنا مال ہے بھائی اس پر مسلط ہے, اٹھا لے گا. اس کا مال اگر ہو تو کہہ رہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, چاہے وہ بائع فضولی کے بارے میں جانتا ہو, علم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, پتہ ہو کہ بھئی یہ بائع فضولی ہے, فضول میں بیچ رہا ہے, یا نہیں پتہ تھا واقعاً, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ مَالُهُ, اس لیے کہ اس کا مال ہے, اور مال ہونے سے الناس مسلطون علی اموالہم, مسلط ہے اور لے لے گا. ایک بات. اور دوسری بات وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَا يُوجِبُ نَقْلُهُ عَنْ مِلْكِهِ, اس کے لیے ایسی کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوئی ہے کہ جو موجب بنے اس ثمن کا, جو ہے نقل ملک کا سبب بنے. بھائی اس کے مقابلے میں, ثمن کے مقابلے میں کوئی مبیع آ جاتی تو وہاں پہ نقل ملک کا سبب بنتا اور اس کے اموال ہونے سے خارج ہو جاتا. ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی. فَإِنَّهُ إِنَّمَا دَفَعَهُ, کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بتحقیق اس نے جو ہے اس کی طرف دے دیا تھا کہ عوضاً عن شیء, کہ کسی چیز کا بدلہ بن جائے نا, عوض بن جائے, اس مبیع کے عوض بن جائے کہ اس کے لیے مل جائے. ایسا بھی نہیں ہے. وہ شیء لم یسلم لہو, اس کے حوالے بھی نہیں کیا ہے. جب اس کے حوالے نہیں کیا ہے اس عوض کو, عوض ثمن کو, مبیع کو جو عوض کے طور پر اس کے حوالے نہیں کیا ہے, تو اس کا مال اپنے جگہ میں باقی ہے اور وہاں سے اٹھا لے گا. یہ تو بات ہو گئی آقا اگر ثمن باقی ہو, مبیع اس نے دے دیا مالک اصلی کو اور اپنے ثمن کو اس بائع فضولی سے اٹھا لے گا. لیکن اتفاق سے جو ہے اس کے ہاتھ سے تلف ہو گئی ہے, مبیع وہ ثمن جو ہے تلف ہو گیا اس کے ہاتھ سے. کس کے ہاتھ سے آقا؟ بائع فضولی کے ہاتھ سے. خوب. کہہ رہے کہ اکثر فقہا, بلکہ اجماع کا بھی ادعا کیا ہے. ٹھیک ہے. صاحب تذکرہ نے کتاب تذکرہ میں اجماع کا ادعا کیا ہے کہ اس صورت میں مشتری اس بائع کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز تلف ہو گئی ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ مال علم بھی ہو کہ یہ بائع فضولی ہے. اس صورت میں کہہ رہے کہ وہ حق رجوع نہیں رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتا تھا یہ مالک بھی نہیں ہے اور اس کا وکیل بھی نہیں ہے, اس کے باوجود اس شخص کے حوالے کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو تلف پر, اتلاف پر اس نے کیا کیا آقا؟ خود مسلط کیا ہے. ٹھیک ہے نا. خود جب مسلط کریں تو حق رجوع نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اس کے حوالے کرنا, اس طرح سے حوالے کرنا کہ یہ باوجود اس کے کہ جانتا ہے کہ وہ مالک اصلی نہیں ہے نہ اس کا وکیل ہے, پھر بھی اس کے حوالے کر رہا ہے, تو گویا کہ اس پر تصرف کرنے میں کیا ہے آقا؟ یہ راضی ہے یا نہیں ہے؟
تو یہ کہہ رہے یہ بے منزلہ اباحہ ہے، بے منزلہ اباحہ ہے بھائی، یہ راضی ہے کہ اس کے مال کے اوپر تصرف کرے جیسا چاہے، اباحہ مطلق ہے گویا کی۔ آپ نے پہلے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ بیع معاطات میں، ٹھیک ہے، اباحہ مطلق میں یعنی بیع معاطات میں یہ تھے کہ دونوں طرف جو ہے راضی ہے اباحے کے اوپر، جس طرح سے تصرف کرے کرنا چاہے۔ تو وہاں پہ ایک بات کی تھی بھائی، اباحہ مطلق میں اگر چیز تلف ہو جائے تو وہاں پہ بیع لازم میں تبدیل ہو جاتا تھا، نہیں تھا لزوم آور تھا، بس جب لازم ہو جائے، بیع لازم ہو جائے تو حق رجوع نہیں رکھتے تھے، نہیں رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی کہہ رہے بھائی اباحہ مطلق ہے، جب اباحہ مطلق ہے اور وہاں سے جو ہے کیا کہتے ہیں بائع فضولی نے ایسا تصرف کیا کہ وہ تلف ہو گئی تو اس کا اپنا مال ہے، تلف ہو گیا، تلف کرنے کے لیے گویا کہ آپ نے دے دیا تھا، جب تلف ہو گیا تو حق رجوع نہیں رکھتا ہے۔ ٹھیک، یہ بات آئے اس کا جواب دے دیں گے۔ یہ ان کی دلیل ہے، ٹھیک ہے آقا، یعنی یہ بے منزلہ اباحہ ہے، اباحہ میں جو ہے جس طرح سے تصرف ہو وہ کر سکتا تھا، اس مشتری نے، وہ بائع نے ایسا تصرف کیا کہ وہ مشتری کا مال جو ثمن ہے تلف ہو گیا، جب تلف ہو گیا تو یہ جو ہے حق رجوع نہیں رکھتا ہے، چونکہ بائع فضولی ہونے کو بھی جانتا تھا، اس کے باوجود بھی اطلاق پر اس کو کیا کیا ہے آپ نے مسلط کیا ہے۔ یہ آ جائے، اسی کو پڑھتے ہیں۔ وَإِن تَلَفَا، اگر وہ ثمن تلف ہو جائے، کس کے ہاتھ سے آغا؟ بائع فضولی کے ہاتھ سے۔ قیلا، کہا گیا ہے، والقائل بہ اکثر فقہا اس کے قائل ہیں، بل ادعا علیہ فی التذکرۃ الاجماع، اجماع کا ادعا کیا ہے بھائی، تذکرے میں تو کہا کہ اجماعی بات ہے۔ وَإِن تَلَفَ، قیل، کیا کہا ہے قیل نے؟ لا رجوع بہ، تو یہ جو ہے اس بائع کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس تلف شدہ جو ہے ثمن کے لیے، مع العلم، باوجود اس کے کہ وہ جانتا تھا، علم رکھتا تھا، بکونہ غیر مالک ولا وکیل، نہ وہ مالک ہے نہ وکیل ہے، اس علم کے باوجود بھی اس کے ہاتھ میں دیا ہے اور وہ تلف ہو جائے تو حق رجوع نہیں رکھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ دلیل کیا ہے؟ تو یہ دلیل ہے، لأنہ سلطہ علی اتلافہ مع علمہ بعدم استحقاقہ لہ، یہ جانتا تھا کہ یہ اس جو ہے عوض کا مستحق ہے ہی نہیں ہے، ثمن کا مستحق نہیں ہے، چونکہ مستحق کون ہے آقا؟ مالک اصلی ہے نا، یہ نہیں رہے، اس کے باوجود بھی یہ علم رکھتے ہوئے بھی اس کے حوالے کیا ہے، تو گویا کہ اطلاق پر اس کو کیا کیا آقا؟ مسلط کیا ہے، خود نے مسلط کیا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ فیکون، یہ اس طرح سے اس کے حوالے کرنا بمنزلۃ الاباحہ، اباحہ کے منزلے میں، بھائی آپ کے حوالے کرتا ہوں، جس طرح تصرف کرنے آپ کر لے، اجازت دیا ہے نا، اس تصرف کے نتیجے میں تلف ہو جائے تو حق رجوع نہیں رکھتا، جیسے کہ مواطات میں بتا دیا۔ بل ظاہر کلامہم، بلکہ ظاہر کلام فقہا یہ ہے، عدم الرجوع بہ مطلقہ، یعنی مطلقہ چاہے تلف ہو جائے یا باقی رہے، ہر حالت میں رجوع نہیں کر سکتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، لما ذکرناہ من الوجہ، اس بات کے اوپر جس وجہ کو ہم نے ذکر کیا، جس دلیل کو ہم نے ذکر کیا، اس لیے کہ اس نے جو ہے جانتے ہوئے اپنے مال میں اس کو مسلط کیا ہے، اور یہ بمنزلہ اباحہ ہے، اباحہ مطلق میں، مطلقہ اباحہ کے قائل ہو جائے کہ مطلق اباحہ کے، تو اس صورت میں حق رجوع نہیں رکھتا ہے تلف کی صورت میں، بلکہ ویسے بھی رکھے تو آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں رجوع کا حق نہیں رکھتے ہیں، اجازت نہ دینے کی صورت میں۔ لیکن شارح فرماتے ہیں، صحیح شہید ثانی فرماتے ہیں، اور شہید اول بھی تقریباً یہی ہے کہ یہ جو ہے اگر عین باقی ہو تو نہایت بعد ہے، بہت بعید ہے آپ کی یہ بات، اور کہتے تلف ہونے کی صورت میں بھی بعید ہے، موجود ہو، عین موجود ہو، ثمن خود موجود ہو تو بہت زیادہ بعید ہے، لیکن نہ بھی ہو تب بھی بعید ہے، یہ آپ کی بات کہے کہ مشتری جو ہے اس بائع کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اوپر والوں نے کہا کہ مطلق اباحہ ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے والے اس مطلق اباحہ سے روگردانی کرتے ہیں، کہہ رہے کہ یہ مطلق اباحہ نہیں ہے،
بلکہ یہ بائع نے کس لیے اس کے حوالے کیا ہے آغا؟ یہ جانتا تھا بائع فضولی ہے، لیکن اس نیت سے کیا تھا کہ بھائی ممکن ہے مالک اصلی آ کے اجازت دے دے اور یہ جو میں نے سمن دے دیا ہے، یہ مبیع جس کو میں نے لیا ہے، یہ مبیع اس کی جگہ میں قرار پائے، اس کا عوض بن جائے، اس نیت سے دیا تھا نا۔ مطلقاً تصرف کے لیے دیتا تو وہ مبیع کو لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس امید سے دیا تھا کہ بھائی مشتری آئے، وہ کیا مالک حقیقی آ جائے گا، واقعی آ جائے گا، آ کے اجازت دے دے گا، اجازت دینے کی صورت میں سمن کا مالک وہ ہو جائے گا اور مبیع کا مالک میں ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس نیت سے دیا تھا، اور اس نیت سے دینے کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی یہ جو بائع فضولی، ادھر سنیں صحیح سے، ٹھیک ہے، بائع فضولی حق نہیں رکھتا ہے کہ سمن کے اوپر تصرف کرے، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ بلکہ وہ ضامن ہے، وہ کیا ہے آقا؟ ضامن ہے، کس بات کا؟ یا تو لے کے جائے اس کو جو مبیع کا مالک ہے اس کے حوالے کرے اجازت دینے کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو وہ سمن اس کا مال ہے نا، وہ سمن کا مالک کون ہے؟ وہ مالک اصلی ہے، مبیع کا مالک جو تھا اس کے حوالے کرے۔ اگر وہ مالک اصلی اجازت نہیں دیتا ہے تب بھی حق تصرف نہیں رکھتا ہے، بلکہ کیا کرے؟ واپس اسی مشتری کو واپس کرے، اس کا مال تو نہیں تھا نا، بیچ میں فضول میں تھا نا یہ، تو لہٰذا ہر صورت میں یہ حق تصرف نہیں رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ جب حق تصرف نہیں رکھتا تھا پھر بھی تصرف کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی تصرف کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو وہ ضامن ہے بھائی، وہ ضامن ہے۔ اگر موجود ہیں تو وہی عین سمن کو واپس کرے گا، ٹھیک ہے آقا، ضمان کا مطلب یہ ہو گیا نا ضامن ہونے کا۔ اگر موجود نہیں ہے، طلب ہو گیا ہے، پھر بھی یہ ضامن ہے کہ اس کے جو ہے قیمت یا عین کو یا مثلی ہے تو اس کے مثل کو واپس کرے، تو یہ ہر حالت میں ضامن ہے، جیسے کہ غاصب ہے، جیسا کہ غاصب آدمی ہر حالت میں وہ ضامن ہے یا نہیں کہ اس کو واپس کر لے، اسی طرح یہ بھی ہے بھائی، فرق نہیں پڑتا ہے، وہ علناً غصب کر رہا ہے، یہ بعنوان بائع فضولی غصب کر رہا ہے، یعنی جہاں پہ حق ہی نہیں تھا اس کو تصرف کرنے کا تصرف کر رہے ہیں، دونوں تصرف کر رہے ہیں، چاہے غاصب ہو چاہے یہ ہو، لہٰذا یہاں پہ اس کو رجوع کرنے کا ہر حالت میں حق ہونا چاہیے۔ کہہ رہے کہ یہ قول زیادہ قوی ہے بھائی، یہ ہماری دلیل منطقی ہے، گرچہ نادر ہے۔ کس صورت میں؟ کہہ رہے اگر اجماع جو ہے ثابت ہو جائے تو نادر ہے، اگر اجماع ثابت نہ ہو تو یہ قول زیادہ قوی ہو جائے گا، جبکہ کہہ رہے کہ اجماع ثابت ہے ہی نہیں ہے، پس ہمارا قول ہی قوی ترین قول ہے کہ بھائی یہ ہر صورت میں حق رجوع رکھتا ہے، چونکہ کہا نا کہ بائع فضولی حق تصرف ہر صورت میں نہیں رکھتا ہے تو وہ ضامن ہے۔ آ جائے اسی پیراگراف کو پڑھتے پھر دیکھتے ہیں۔ خوب کہ وَهُوَ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ، یہ جو عدم رجوع کی بات کی ہے آغا، زمانے کے عین ثمن باقی ہو، فی غایت البعد، نہایت بعید ہے، کہے کہ یہاں پہ جو ہے رجوع نہیں کر سکتا ہے، وَمَعَ تَلَفِهِ، تلف ہو گیا ہو عین ثمن، بعید، یہ بھی بہت زیادہ بعید ہے، کیوں؟ مع توقع الاجازت، یہ اجازت کی توقع رکھتا تھا نہیں رکھتا تھا آغا؟ توقع کی اجازت رکھتا تھا مشتری، لأنہو، کیوں بھائی، کیوں نہایت بعید ہے؟ لأنہو حینئذ لم یبح لہ مطلقا، اوپر والے نے کہا تھا مطلق اباحہ ہے، یہ کہہ رہے مطلق اباحہ نہیں ہے، اس کا انکار کر رہے نا، ٹھیک ہے، مطلق اباحہ ہوتا تو واقعاً جو ہے حق رجوع نہیں رکھتا تھا، یہ کہہ رہے مطلق اباحہ نہیں ہے بھائی، کیوں دلیل ہے؟ بل دفعہ متوقعاً، بلکہ اس نے اس کے حوالے کیا ہے تو اس توقع کے ساتھ کہ اس کے حوالے کیا ہے لکونہ عوضاً عن المبیع، تاکہ یہ جو ثمن اس مبیع کا عوض بن جائے، فیکون مضمونا لہ، ٹھیک ہے، پس اس صورت میں وہ مضموم لہ ہے، یعنی ضمان اس کے حق میں ہے، کس کے؟ مشتری کے حق میں ہے، مشتری کے حق میں ہے، یعنی بائع ضامن ہے، علیہ ضمان علی البائع و للمشتری، مشتری کے حق میں ہے۔ ایک بات ٹھیک، تاکہ جو ہے نا عوض ہو تو عوض معاوضہ ہو تو وہاں پہ ایک دوسرے کا جو ہے عوض معاوضے کا کیا ہے آغا؟
وہ ہے ضمان ہے، ایک دوسرے کے جو ہے ضمانت ان کے گردن میں. وَلِتَصَرُّفِ الْبَائِعِ فِيهِ تَصَرُّفًا مَمْنُوعًا، اور یہ جو تصرف کیا ہے بائع نے وہ تصرف بھی تصرف ممنوع ہے منہ، چونکہ حق ہی نہیں رکھتا تھا نا اس سمن پر تصرف کرے. کیوں؟ میں نے عرض کیا یا تو اگر بے صحیح ہونے کی صورت میں اس سمن کا مالک کون تھا آگا؟ مالک اصلی تھا. نہ ہونے کی صورت میں اس سمن کا مالک کون تھا آگا؟ مشتری تھا. ٹھیک ہے آگا؟ یا تو حوالے کرتا مالک اصلی کے حوالے کرتا یا مشتری کو واپس کرتا. نہیں کیا، اس کے ہاتھ میں تلف ہو جائے تو مضموناً فیکون مضموناً علیہ، اس کے خلاف یہ مضمون ہے، یعنی خود ضامن ہے بھائی دے دیں اس کو، کس کو آگا؟ مشتری کو واپس کرے. علیہ یعنی اس کے خلاف ہے، اس کے ضرر میں ہے. ٹھیک ہے، لہو اس کے حق میں تھا نا پہلے جو بتا دیا، اب کہہ رہے کہ اس کے ضرر میں ہے. اس کے ضرر میں ہے تو کس کے حق میں ہوگا؟ مشتری کے حق میں ہوگا مضمون. وَأَمَّا مَا بَقَائِهِ فَهُوَ عَيْنُ مَالِ الْمُشْتَرِي، لیکن جہاں تک باقی ہے تو ضمان ہے، اسی عین کو حوالہ کرنا تھا نا، عین ہے تو حوالے کیا، ختم. وَمَعَ تَسْلِيمِ الْإِبَاحَةِ لَمْ يَحْصُلْ مَا يُوجِبُ الْمِلْكَ، ہم اولاً وہ کیا کہتے ہیں آغا، اباحہ مطلق کو قبول کرتے ہی نہیں ہے. اگر قبول بھی کریں تو ہم کہیں گے کہ ایسی کوئی چیز حاصل نہیں ہوئے گی جو موجب اباحہ بن جائے. ٹھیک ہے آغا، موجب ملک بن جائے. موجب ملک کی صورت میں، اجازت کی صورت میں، یا اباحہ مطلق کی صورت میں ہو سکتا تھا، جو جس کا دونوں ہم نے انکار کیا ہے. فَيَكُونُ الْقَوْلُ بِجَوَازِ الرُّجُوعِ بِهِ مُطْلَقًا قَوِيًّا، کہہ رہے کہ یہ جو قول بالرجوع ہے نا یہ مطلقہ قوی ہے. کیا؟ مثلا عین باقی ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، تلف ہو گئی ہو یا باقی ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، ہر حالت میں یہ کیا ہے آگا؟ رجوع حق رجوع رکھتا ہے، رجوع کا حق رکھتا ہے مطلقہ. وَإِنْ كَانَ نَادِرًا، اگرچہ یہ قول نادر ہوگا، چونکہ إِن لَمْ يَثْبُتِ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ، ٹھیک ہے، اگر اس کے خلاف اجماع ثابت نہ ہو جائے. وَالْوَاقِعُ خِلَافُهُ، جبکہ ایسا اجماع ثابت نہیں ہے. کیوں ثابت نہیں ہے آگا؟ کہہ رہے کہ فقط ذهب المحقق الى الرجوع به مطلقا، بس اجماع ہوتا تو یہ اختلاف نہ ہوتا نا کہ محقق جو ہے شرائع میں گئے اس بات کی طرف کہ بھائی مطلقہ رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، مطلقہ رجوع کر سکتا ہے، چاہے مثلا عالم ہو یا نہ ہو، تلف ہو یا عین باقی ہو یا تلف ہو گئی ہو، ہر صورت میں. وَكَيْفَ يَجْتَمِعُ تَحْرِيمُ التَّصَرُّفِ الْبَائِعِ فِيهِ مَعَ عَدَمِ رُجُوعِ الْمُشْتَرِي بِهِ فِي حَالٍ، کہہ رہے بھائی یہ کیسا ہو سکتے ہیں؟ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ بائع حق تصرف نہیں رکھتا ہے، اور یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ مشتری کو رجوع کا حق بھی نہیں ہے، اس کو تصرف کرنا حرام ہو، اور یہاں سے کہے کہ یہ رجوع کا حق بھی نہیں رکھتا ہے. مال بغیر مالک کے باقی رہے گا، کیسا ممکن ہے؟ کہا نا ابھی عرض کیا کہ بھائی وہ بھائی کسی صورت میں بھی تصرف کا حق نہیں رکھتا ہے، حرام ہے تصرف کرنا. تو بھائی کس کے لیے جائز ہے؟ مشتری کے لیے ہی جائز ہوگا نا، تو اس کو بھی کہے کہ حق رجوع نہیں رکھتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں. وَكَيْفَ يَجْتَمِعُ تَحْرِيمُ التَّصَرُّفِ الْبَائِعِ فِيهِ مَعَ عَدَمِ الرُّجُوعِ الْمُشْتَرِي بِهِ فِي حَالٍ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا مَحَالَ غَاصِبٌ، پس اس صورت میں لا محالہ غاصب ہے. ٹھیک ہے، کل غاصب ہے. آکل للمال بالباطل، اکل مال بالباطل ہے نا، ہے یا نہیں آگا؟ چاہے غصب کی صورت میں ہو یا کسی صورت میں ہو، غاصب علناً کر رہے، یہ جو ہے بائع فضلو کے عنوان سے، یعنی کہے کہ پھر بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اعلان نہ کرتے ہوئے خاموشی سے ہی غصب کر رہا ہے، وہ علناً غاصب بن کے غصب کر رہے ہیں. ولا فرق فی هذا الحکم بین الغاصب محضا والبائع فضولا، دونوں کا عمل تو ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، غاصب محض ہو یا بائع فضولی ہو، دونوں کا کام جو ہے فضول ہے. معدم الاجازت المالک، یہ البتہ بائع فضولی کب غاصب کی طرح ہوگا؟ اگر مالک کے اصلی اجازت نہ دے تو، وإلا دے تو وہ صحیح ہوگا. خوب، آج ملا کے ہو جائے گا یا پڑھے آگے؟ ہاں کتنا ہو گیا ٹائم؟